سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف زیر بحث موضوع یہی ہے کہ قومی علماء مشائخ کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، اس میں وزیر اعظم نے خطاب کیا اور کلیدی خطاب جو تھا وہ آرمی چیف کا تھا۔ آرمی چیف نے کیا کہا، وزیر اعظم نے کیا کہا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ آپ تو اس میں شریک تھے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مشائخ کانفرنس تھی، اس میں سب سے جیسے یہ کانفرنس شروع ہوئی تو سب سے پہلا خطاب بھی آرمی چیف صاحب کا تھا۔ تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے سب آتے ہی گفتگو شروع کی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنیاد مرصوص کے حوالے سے کامیابی دی ہے اس کا ذکر کیا کہ اس کے امپیکٹ کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں اقوام عالم میں یا پوری دنیا میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے، جو وقار ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ کتنا زبردست پاکستان کا اکرام ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو تسلسل کو برقرار رکھیں، اس ٹیکنالوجی کے اس ایڈوانسمنٹ کو برقرار رکھیں، وہ علم حاصل کریں جو دنیا میں مسلمانوں کو عروج دیتا، وہ علم حاصل نہ کریں جس سے آپس کے اختلافات، انتشار، آپس کے جھگڑوں کو ہوا دیں۔ اور انہوں نے بہت تکلیف کے عالم میں فلسطین کا بھی ذکر کیا کہ فلسطین کے مسلمانوں کو جس طرح سے شہید کیا گیا، جس طرح سے اسرائیل نے پوری دنیا کے اندر ادھم مچایا ہوا ہے، دنیا کے کئی ملکوں کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ عالم اسلام کے 7 ملک انہوں نے گنوائے باقاعدہ کہ ان 7 ملکوں میں اسلامی حکومتیں تباہ کر دی گئی۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی سوڈان کا بھی ذکر کیا۔ تو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ دن بدن مسلمانوں کو کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خود وہ کتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اس میں آپ اسرائیل کو دیکھیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ 7 ملین جو اسرائیلی ہیں وہ 300 ملین مسلمانوں پر حاوی ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے وہ پوری دنیا میں نقشے بنا کر بتاتے تھے کہ یہ گریٹر اسرائیل ہے، اس میں سعودیہ بھی آتا ہے، اس میں مصر بھی آتا ہے، اس میں سوڈان بھی آتا ہے، فلاں فلاں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح کے نقشے وہ جاری کرتے تھے، لیکن جو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو جو یہ کامیابی ملی، اس کے بعد دنیا کے سارے ملک پاکستان کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقی معنوں میں عالم اسلام کا کوئی لیڈر ہے تو آپ ہیں۔ اور وہ کئی ملکوں کے انہوں نے نام لیے کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک معاہدہ آپ نے دیکھا نا کہ جو حرمین شریفین کا محافظ حرمین شریفین ہونے کا اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ورنہ دنیا کے کتنے بڑے بڑے ممالک جو بہت بڑے معاشی جن ہیں وہ بھی پاکستان سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی مدد لینا چاہتے ہیں، دفاعی معاہدہ کرنا، دفاعی معاہدات کرنا، اور اپنی فوجوں کو ٹریننگز دینا چاہتے ہیں، ان کو وہ اسلحہ، وہ ٹریننگز، وہ اکوپمنٹ دلانا چاہتے ہیں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس پر بھی زور دیا کہ پاکستان کا ہمیں تحفظ کرنا، پاکستان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ضروری ہے وہ علم ہم حاصل کریں جو غالب قومی حاصل کریں، جن سے قوموں کو عروج ملتا ہے۔ انہوں نے اس پر بھی بات کی کہ جو دینی مدارس کا نصاب ہے بہت اچھا ہے، اس میں جو آپ چیزیں پڑھاتے ہیں وہ بہت اچھی ہیں، لیکن اس کا جو ٹون ہے یا اس کا نتیجہ ہے نا، وہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپس کے اختلافات پر ہی ہمارا زور ہو۔ نہیں، معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2017 میں جب ڈی جی ایم آئی تھے تو اس وقت مدارس کی تعداد 27,000 تھی، اور اس وقت 2025 میں مدارس کی تعداد 1 لاکھ سے بھی اوپر ہو گئی ہے۔ تو پاکستان جو اسلام کا قلعہ، اسلامی جمہوریہ ہے، اب اس کو مدارستان بنا رہے ہیں، مدارس پر مدارس بنائے جا رہے ہیں۔ وہ مدارس پر تنقید کی ہے کہ مدارس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ وہ یہ بات انہوں نے آخر میں کی، جب یہ ساری باتیں پس منظر انہوں نے کر دیا تو آخر میں انہوں نے اس بات پر بھی ذکر کیا کہ میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں ہم نے شاید ایم آئی 17-18 میں وہ جب ایم آئی کے سربراہ تھے تو اس وقت ہم نے سروے کیا تھا، اس وقت 38,000 مدارس تھے۔ ابھی ہم نے سروے دوبارہ شروع کیا اور اس وقت تک کے جو اعداد و شمار ہمارے پاس آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1,05,000 مدرسے ہو چکے ہیں، اور یہ تعداد ابھی بھی جاری ہے، کاؤنٹنگ ابھی چل رہی ہے۔ تو کیا آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں؟ یہ الفاظ بھی انہوں نے کہے، لیکن صرف اتنی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی ان کی تقریر میں بہت سے پوائنٹس رہ بھی گئے۔ انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں ان موضوعات پہ بات کروں گا، اور میں ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ مدارس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، مدارس کو بہت سی سہولیات دے رہے ہیں۔ آج تک تاریخ میں بہت سے ایسے کام جو مدارس کے حوالے سے نہیں ہوئے وہ ہم کر رہے ہیں تاکہ، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا، کون کہتا ہے کہ مدارس کے خلاف ہے؟ یہ الفاظ تھے ان کے۔ ہم کبھی بھی مدارس کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہر وقت مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے وہ اقدامات کیے تاکہ مدارس جو ہیں وہ خود مختار ہوں، مدارس میں ترقی ہو، مدارس آگے بڑھیں، مدارس بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تو انہوں نے بہت کلیئرلی شروع میں یہ بات کر دی تھی۔ تو لیکن یہ بات جو آخر میں جو آپ نے کہی کہ یہ مدارستان بنانا چاہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا ابہام رہ گیا تھا، لیکن جیسے ہی سوال جواب کا نشست شروع ہوئی تو بہت سی اور چیزوں میں بھی ابہام رہا تھا۔
تو ان میں سے ایک سوال تھا, ٹائم نہیں تھا. نہیں دیکھیں, ایک بات تو میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آرمی چیف صاحب نے بہت بڑے بڑے ایشوز تھے, جیسے میں نے آپ کو بتاؤں جو اصل لب لباب تھا, ایک میں نے آپ کو ذکر کیا مسلمانوں کا عروج تھا, دوسرا انہوں نے جو آپس کے اختلافات تھے اس پہ بہت وقت لگایا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دنیا میں کیوں مار پڑتی ہے, جب مسلمان طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کی جڑیں کاٹتا ہے. پھر انہوں نے بڑی تکلیف سے افغانستان کا ذکر کیا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا افغانستان میں, کیا دنیا میں کوئی کر سکتا ہے, تصور نہیں کر سکتا جو مدد ہم نے افغانستان کی کی. لیکن افغانستان نے بننے کے بعد کیا کیا کہ اس کے بعد وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں, روزانہ تشکیلیں ہوتی ہیں, خود کش حملہ آور ہو رہے ہیں, اور پھر انہوں نے ایک پوری پرچی پڑھ کر سنائی کہ اب تک سفارتی سطح پہ کتنی کوششیں ہوئی ہیں, کتنے ڈیلیگیشنز وفود وہاں گئے ہیں, کتنے وزراء وہاں پر گئے ہیں, کتنے ڈیمارش ان کو بھیجے گئے ہیں, جو کراس بارڈر وہ ہوتے ہیں پیغامات وہ کتنے بھیجے گئے, وہ سب بھی انہوں نے ڈیٹا بڑی تفصیل کے ساتھ سنایا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ موقع تھا کہ وہ خود بھی مضبوط ہوں, ہمیں مضبوط ہونے دیں, لیکن وہ بجائے اس کے پاکستان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور اس ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری, اچھا ایک بات اہم بات یہ بھی تھی کہ ان کی پوری تقریر میں کوئی بات یا کوئی مقدمہ ایسا نہیں تھا جس میں انہوں نے قرآن مجید سے استشہاد نہ کیا. قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر ان سے عروج اور زوال کا استعمال کرنا, آپس میں اختلافات یہ بھی بات ہے نا کہ اگر دو طائفے آپس میں لڑ کرے تو انہیں صلح کروا دیا کرو. یہ جو سیاسی استحکام ہے ملک میں, تو کروا دیں, مطلب کو تو ہر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ کروا دیں, کوئی نہیں کروا رہا. نہیں, سربراہ کو سب کچھ تو ان کے پاس ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان آپس میں مل کیوں نہیں جاتے, اتفاق کیوں نہیں کر لیتے. کچھ لوگ تو الگ چیز ہے, سیاسی تھے نا. عمران دیکھیں, ابھی تو ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی بہت واضح طور پر کہ ہم ایک شخص کی خاطر اگر ایک شخص کی اقتدار میں نہیں پورا ملک تباہ کر دیں, ہے نا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی خاطر ہم پورے ملک کی تباہی کی طرف آ جائیں. بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ بات بھی کی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ظاہر ہے کہ سپہ سالار ہیں, تو ان کی باتیں بہت دو ٹوک تھی اور کلیئر کٹ تھی. مطلب اس میں کوئی وہ سیاسی وہ نہیں ہوتا, سیاسی بات لوگ بات کرتے ہیں. جیسے اپنے سنا وزیر اعظم صاحب کے بیان کو تو لائیو بھی چلایا, لیکن وزیر اعظم صاحب کا جو بیان تھا اس میں نپی تولی بات, انہوں نے جو کسی فرقے کا بات کی ہے, کسی مسلک کی بات کی ہے تو سارے مسالک کو جمع کیا ہے, سیاسی بات کی ہے تو اس میں انکلوژن لے کر آئے, تاکہ کیونکہ سیاسی لوگوں کو پتا ہوتا ہے بھائی ہم نے کس طرح سے بات کرنی کہ عوام کے اندر اس پہ کوئی بات یہ حکم دے رہے تھے کہ یہ ہونا ہے, حکم نہیں دے رہے تھے, وہ جو ہے اپنی پالیسی بتا رہے تھے کہ بھائی یہ حقائق یہ ہیں, ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں تک جانا ہے, اور یہ مسائل بہت واضح نہیں, پالیسی نہیں, پالیسی تو نہیں ظاہر کہ اس موقع پہ بتاتے, وہ تو اپنے مسائل براہ راست بتا رہے تھے کہ عالمی اسلام کے زوال کا سبب کیا ہے, اختلاف و انتشار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. ہمیں اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, اور اگر آپ سوچتے ہیں پاکستان دنیا میں کیوں امریکہ سے پیچھے ہے, اسرائیل سے پیچھے ہے, تو اس کے پیچھے اقبال کی کیا تھیوری تھی, قرآن مجید کی کیا تھیوری ہے. قرآن مجید ایک مسئلہ انہوں نے بات یہ کی کہ پچھلی 5 صدیوں میں عالم اسلام نے دنیا کو کوئی ایک بھی ایجاد ایسی نہیں دی جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھائے. نہیں, علماء کو یہ کیوں بتا رہے تھے, تو پروفیسروں کو, یونیورسٹی والوں کو دیکھو نا, نہیں علماء کرام سے وہ کیا چاہتے تھے. نہیں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں نا, ان کے پاس ممبر ہوتا ہے, اسٹیج ہوتا ہے, قوم کے نیریٹو وہ بناتے ہیں, تقریر وہ کرتے ہیں, خطاب وہ کرتے ہیں. پروفیسر کو تو وہ مذہبی تقدس حاصل نہیں ہے, ان کے پاس ہر جمعے کو لوگ نہیں بیٹھتے, اور درس قرآن میں نہیں بیٹھتے, درس حدیث میں نہیں بیٹھتے. تو علماء کے پاس تو ممبر تو ان کے پاس ہے نا بھائی, جو آواز ہے نا وہ مسجد کے پاس ہے, مدرسے کے پاس ہے, وہ مائنڈ سیٹس کریں گے. اسی وجہ سے وزیر اعظم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کے خطبے میں بیٹھتے ہیں, مدرسے میں چندہ دینے آتے ہیں, آپ ان سے 2 درخواستیں کریں. پہلی درخواست کریں اپنا بزنس بڑھاؤ, اچھا بزنس نہیں بڑھے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. دوسری درخواست یہ کہ آپ ان کو یہ بھی کہو کہ پاکستان کو ٹیکس دو, ٹیکس نہیں ملے گا تو ہم کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے, کوئی پروجیکٹ نہیں شروع ہو سکتا جب تک لوگ ٹیکس چوری کریں گے. اور یہ وزیر اعظم نے بھی کہا, یہ آرمی چیف صاحب نے بھی, انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کو اس وقت جو ضرورت ہے وہ ٹیکنالوجی کی ہے, معیشت کی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے بڑے علماء کرام شامل نہیں تھے, ان کو مدعو نہیں کیا یا اپنے آزاد کی بنا پر, مثلا شیخ الاسلام مفتی منیب الرحمان صاحب, شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ, نہیں ان کے نمائندے موجود تھے. اتنی بات تو مجھے وہاں پہ ہمیں جو حضرات ملے تھے وہ ملے, انہوں نے ایک صاحب جو ہمیں ملے, انہوں نے کہا کہ ہم JUI سے کی طرف سے آئے ہیں, ہم جمعیت علماء اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو وہ آئے ہوئے تھے اور وہ تھے ہوٹل میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے, ہمارا ہوٹل جانا ہوا تو وہاں پہ بھی وہ ملے. اور اسی طرح سے مدارس جتنے بڑے بڑے ہیں ان سے بھی نمائندے آئے ہوئے تھے, ہمیں فلاں مدرسے میں, مدرسوں کے بڑے بڑے مدارس, جو بڑے حضرات نہیں آئے ان کا کوئی عذر ہوگا. ہاں جی, کوئی نمائندے تھے, کوئی بیمار تھا, کیونکہ اس وقت پاکستان میں سیزن بھی بیماری کا چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں آخر میں کہ ہمارے پاس ٹائم 4 منٹ رہ گئے صرف, کہ آرمی چیف صاحب, وزیر اعظم صاحب
علماء مشائخ سے چاہتے کیا تھے. یہ دوسری بات وہ یہ ایک بات انہوں نے کہا کہ اس وقت میں آپس کے اختلاف و انتشار کو کم کریں. آپ نے ہاتھ اوپر باندھنا ہے، نیچے باندھنا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے. ان اختلافات کو اس حد تک نہ لے کر جائیں کہ قوم ڈیوائیڈ ہو جائے. دوسرا، اپنی جو تعلیم ہے اس کا رخ ایسا رکھیں کہ اس کی وجہ سے قوم کو، ملت کو عروج ملے، زوال نہ ملے. یہ مسائل اہم ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ مثلا آپ نے تو ایک مسئلے کا ذکر کیا، ایک اور مسئلہ جو وہاں پہ بہت اٹھا جس نے بدمزگی پیدا کی پروگرام میں، وہ تھا کہ آرمی چیف صاحب نے جب بیان کیا تو انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جو پانچ ٹخنے جو ہیں وہ پانچ اس سے اوپر کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. ان چیزوں کو ہی آپ مقصد نہ بنا لیں. اب اس پہ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، مختلف لوگوں نے، کئی جن کو اسپیکر نہیں ملا وہ خود کھڑے، کوئی ہزاروں کا مجموعہ تھا، 2500-3000 کم سے کم بھی 3000 لوگ ہوں گے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی شور مچا دیا کہ بھائی یہ تو حدیث ہے. تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ حدیث ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ساری حدیثیں جو ہیں میں دل سے مانتا ہوں، میرے عقیدے کا حصہ ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو قوموں کو عروج دلاتی ہیں وہ علوم بھی سکھائیں. اب مثلا 3 علوم کا انہوں نے ذکر، ایک انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم تو دیں ہی دیں، دینی تعلیم بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ ویسے مدارس بنائے. 2 دفعہ انہوں نے ذکر کیا، جامعۃ الرشید، دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ، ان کے بزرگوں کی طرف اشارہ کیا. مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیا، مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام لیا انہوں نے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ اس مدرسے کی تعلیم پڑھائیں، ساتھ میں کوانٹم فزکس پڑھائیں، آپ دوسرے نمبر پر آپ روبوٹکس پڑھائیں، تیسرے نمبر پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائیں. یعنی اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی پڑھائیں. مقصد ان کا یہ تھا. لیکن انہوں نے 3 جو جدید ٹیکنالوجی ہے ان کا نام بھی لیا. مفتی صاحب اس کے لیے تو یونیورسٹی ہے نا، مدارس کی وجہ تو دین کے لیے ہے نا، اور اتنا کچھ پڑھائیں گے تو ملغوبہ بن جائے گا. ایک طالب علم وہ دینی 16 مختلف قسم کے علوم، فنون، فقہ، منطق یہ وہ حاصل کرے گا، یہ کرے گا. اس کے لیے تو یونیورسٹی ہے. مدارس کا مقصد کیا ہے کہ دینی علوم کا تحفظ کرنا، ایک جید عالم تیار کرنا، ایک قاری تیار کرنا. لیکن دیکھیں مدارس کا مقصد یہ صرف جید عالم تیار کرنا. جید عالم کیا وہ حالات حاضرہ سے بے خبر ہو جائے گا کیا؟ دنیا میں مسلمانوں کو عروج ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ زوال سے ختم ہمارا وہ نظام پھر یہ وضع کرے نا، وہ نظام کیوں نہیں ہونا چاہیے جو دارالعلوم دیوبند سے پہلے تھا، علی گڑھ سے پہلے تھا. وہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ آپ ہے نا. ابھی تو چونکہ ظاہر ہے کہ سامنے مدارس کے لوگ بیٹھے، جب یونیورسٹیز کے بیٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ان کو کہیں گے کہ آپ کے یہاں کیا ریسرچ ہو رہی ہے، کیا دنیا میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ دنیا کی جو جدید تحقیقات ہے وہ یہاں کی نہیں ہوتی، اس وقت وہ بھی بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ علماء سے کرنے والی یہ بات تو نہیں تھی نا کہ وہ جا کے یونیورسٹیوں کی برائیاں شروع کر دیں. لیکن انہوں نے اس پر زور دیا کہ جو ہماری قوم کو جو ذہن آپ دیں تو اس کے اندر ہمیں معیشت کو فروغ دینا ہوگا. ہماری معیشت جب تک کمزور رہے گی ہم دنیا میں سر نہیں اٹھا سکیں گے. دوسرے نمبر پر ہمیں وہ علوم بھی سیکھنے چاہیے، یا کم سے کم ان کی ترغیب تو ہم دے سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ خود نہیں سیکھ سکتے، اب قوم کو تو ترغیب دے سکتے ہیں نا، آپ بیان کر سکتے ہیں قوم کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے جانے کی ضرورت ہے، کوانٹم فزکس کے اندر جانے کی ضرورت ہے، روبوٹکس میں، جدید ڈیٹا سائنس کے اندر ہے، یا جو کچھ بھی نئی اس وقت نئے علوم فنون آ رہے ہیں ان کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جس کے ذریعے سے اسرائیل کہہ رہا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ہر باشندے کی جیب میں ہمارے ڈیوائسز پہنچے. حاصل یہی تھا اس کا مطلب، یہ 5-6 گھنٹے کی تو یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ بھی جو اعتراض ہوئے یا اب جو سوشل میڈیا پہ بحث چلی ہوئی ہے وہ لفظوں کو لے کر کے. حقیقی بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل صاحب تھے وہ مقرر نہیں تھے. انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں، ان کی تعبیر آپ بہتر سے بہتر کر لیں. کوئی تعبیر پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو یعنی وہ چاہتے ہیں تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اور انہوں نے کلیئر کٹ بتایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کون کہتا ہے کہ ہم مدارس کے خلاف ہیں؟ مطلب انہوں نے اس سے بڑھ کے، جب ایک آدمی کلیئرلی کہہ دیتا ہے سب سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے، خود پڑھا ہوا، اب اس خود مدرسے سے فاضل ہیں، تو اب ان کے ایک لفظ کو لے کر بیٹھ جانا کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہوتا تھا اور بغض نکلا ہے فلاں، میرے خیال میں بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. کہ ایک بندے کی تقریر کا موضوع یہ تھا کہ ہم مدارس کے ساتھ ہیں، آپ نے ان کے ایک لفظ سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مدارس کے ساتھ. آپ سے پوچھا جائے آخر میں 1 منٹ کے اندر اس پوری تقریر کا خلاصہ کیا تھا؟ 3 چیزیں ہیں: آپس کا اتحاد اور اتفاق، دوسرے نمبر پر معیشت کی بہتری، ٹیکنالوجی، تعلیم حاصل کرنا، اور افغانستان کو میسج دینا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں. مفتی صاحب دیکھیں، اصل بات یہ نا کہ ہر آدمی اپنی سطح پر ملک کی تعمیر و ترقی میں جس طرح دام درمے قدمے حصہ لے سکتا ہے وہ لے، مثبت پیغام کو آگے لے کے چلے، نفرتوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا. یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ ہمیں دیجیے اجازت. یہ موضوع، یہ ڈیبیٹ تو بہت بڑی ہے، 15-20 منٹ میں سما نہیں سکتی. انشاءاللہ اس پر اور نشستیں بھی ہم کریں گے.